السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جس علاقے میں بھی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھیں، خوش رکھیں، اللہ آپ کی تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ محبت فرماتے ہیں۔ دیکھیے شب برات آنے والی ہے اور یہ عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو جتنی زیادہ ہم عبادت کر سکتے ہیں کرنی چاہیے، اللہ جتنی توفیق دے دیں۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو بری باتوں سے بچا کر کے رکھیں۔ گھومنا پھرنا، شور مچانا، گروپ بازی کرنا، گاڑیوں سے اسٹینڈ کرنا اور کھانے پینے پر زیادہ توجہ دینا اور بس اسی کو شب برات سمجھ لینا۔ اور بعض لوگ تو صرف جاگنے کے ہوئی شب برات سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بری۔ دیکھیے عبادت کی رات ہے، جس کسی کو بھی اللہ نے جتنی توفیق دے عبادت کرے۔ کوئی خاص عبادت اس میں نہیں ہے کہ آپ کو اتنی رکعت ہی پڑھنی ہے، اتنے سپارے ہی پڑھنے، نہیں، بلکہ آپ جتنی کر سکتے ہو، جو کر سکتے ہو، مثلا قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور جو کچھ بھی کر سکتے ہو کر لیں۔ آپ اس میں جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی اتنا کر لیں۔ اس سے کہیں زیادہ ضروری اگر کچھ نہیں کر سکتے تو بس آرام سے سو جائیں، عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور صبح کو فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ساری رات عبادت کا ثواب مل جائے۔ دیکھیے شب برات کے موقع پر بہت سارے لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے۔ جی ہاں، بہت ثواب ہے۔ صلاۃ التسبیح کا ثواب اتنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو اور اپنے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کو یہ نماز سکھائی تھی اور بتلایا تھا کہ ایسی نماز چچا میں آپ کو سکھلا رہا ہوں، بتلا رہا ہوں، ایسا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی قدر کر لی، یعنی اگر آپ نے یہ نماز پڑھ لی تو آپ کے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ دانستہ غیر دانستہ، یعنی جان بوجھ کر کیے ہوئے بھول سے ہو گئے سارے گناہ اللہ پاک آپ کے معاف فرما دیں۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ کوشش کرنا کہ روزانہ پڑھ سکو، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو کم از کم ہفتے میں جمعے کے دن پڑھ لیا کرو۔ اگر جمعے کے دن بھی نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں بھی موقع نہیں ملتا تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔ اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی تو کم از کم ایک مرتبہ پوری زندگی میں پڑھ لینی چاہیے۔ تو انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے، نیت بھی کریں گے، دوسروں کو بھی بتلائیں گے، بہت بڑا ثواب ہے۔ کوئی اپنے بارے میں نہیں جانتا کب اس کا آخری وقت آ جائے، کب موت آ جائے، کب اللہ کے سامنے پیشی ہو جائے، اس لیے جو کچھ اپنی آخرت کے لیے ہم ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں کر لینا چاہیے۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھنی کیسے؟ دیکھیے صلاۃ التسبیح کے دو طریقے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس کو توجہ سے سنیں گے تو بہت آسان بھی۔ سب سے پہلے تو یہ خیال رکھیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، نفل نماز ہے، اور اس کی نیت یہی ہے کہ دل میں آپ ارادہ کر لیں کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح نفل نماز پڑھ رہے ہیں، بس زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، دل میں ارادہ کر لیا کافی ہے۔ اچھا اس میں پڑھنا کیا ہے؟ اس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا، ہر رکعت میں 75 مرتبہ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا کلمہ پڑھنا ہے ہر رکعت میں 75 مرتبہ۔ اس کی کیا ترتیب ہے؟ دیکھیے اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلی ترتیب یہ ہے کہ آپ نیت باندھیں اور نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد قرات کریں جیسے عام نمازوں میں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں۔ اب رکوع میں چلے گئے، رکوع کی تسبیح پڑھی سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھ لیں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد 10 مرتبہ پھر پڑھ لیں۔ پھر سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، اس سے زیادہ۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر جلسے سے سجدے سے اٹھیں گے، بیٹھیں گے جلسے میں، پھر اسی طرح 10 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر اسی طرح پڑھ لیں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گی، 75 مرتبہ۔ دیکھیے اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت باندھی، ثنا پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، الحمد شریف، سورت ملائی، اور تینوں چیز پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ رکوع میں گئے پھر 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھے پھر 10 مرتبہ، سجدے میں گئے پھر 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھے پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں گئے پھر 10 مرتبہ۔ ابھی 65 ہوئی، پڑھنی کتنی ہے؟ 75۔ اب اس کو 75 کیسے کریں؟ دوسری رکعت میں اٹھنے سے پہلے آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے 10 مرتبہ یہ کلمہ پھر پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں۔
تو یہ 2 طریقے بتلائے گئے. 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھا جانا ہے, ہر رکعت میں 75 مرتبہ. دونوں طریقوں میں سے جو ترتیب آپ کو آسان لگ رہی ہے, اس ترتیب کے ساتھ آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا, رہا یہ مسئلہ کہ بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں رہتا, وہ گنے کیسے کہ تسبیح 11 ہوئی ہے, 12 ہوئی ہے, 10 ہوئی ہے. دیکھیے, بھول چوک اللہ پاک نے معاف فرما دی. اچھا, اس میں اتنی گنجائش ضرور ہے کہ آپ جب تسبیح پڑھیں گے تو آپ دل میں اس کو گن سکتے ہیں. مثلا آپ کسی تسبیح سے نہیں گنیں گے, آپ انگلیوں کو حرکت نہیں دیں گے, ہلائیں گے نہیں, بلکہ آپ نے نیت باندھ رکھی ہے. نیت باندھے آپ انگلیوں کو دبا کر یہیں پر انگلیوں کو دبا سکتے ہیں. اس طرح دبا کر دل میں گن سکتے ہیں, ہاتھ کو نہیں ہلانا. تو امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھے ہوں گے, آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اس ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ لیں. جہاں تک بھی ویڈیو جائے گی, جتنے لوگ اس کے ذریعے سے صلاۃ التسبیح کی صحیح نماز پڑھیں گے, انشاءاللہ سب کے ثواب میں ہمارا بھی حصہ ہوگا.